A Magical Nail Paint. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اینٹیک شاپ پر جانا اور اینٹیک چیزیں کلیکٹ کرنا پسند ہوں گی. اسی طرح علیشہ بھی ایک اینٹیک شاپ پر گئی جہاں بہت اندھیرا اور عجیب سا سناٹا تھا. علیشہ کو نیل پینٹ کا بہت کریز تھا. وہ اکثر نئے رنگوں کی تلاش میں رہتی تھی. اینٹیک شاپ پر ایک پرانی شیشے کی بوتل کو دیکھ کر وہ رک گئی. اس پر لکھا تھا جادوئی نیل پینٹ. تجسس سے مجبور ہو کر علیشہ نے وہ نیل پینٹ خرید لیا. اس رات علیشہ نے جب وہ نیل پینٹ لگایا، اندھیرے میں چمکتا ہوا لال رنگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. علیشہ کو اپنے ناخن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، مانو وہ ان میں کھو سی گئی ہو. کافی دیر اپنے نیلز کو دیکھنے کے بعد علیشہ سونے چلی گئی. رات خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس نے لال رنگ کا ڈریس پہن رکھا ہے اور وہی نیل پینٹ لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے اور اس کے ناخن جھڑ جھڑ کر گر رہے ہیں. پھر اچانک اس سے ایک دوسری عورت نظر آئی جو اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ نیل پینٹ میرا ہے، اسے مجھے واپس دے دو. علیشہ نیند سے جاگ گئی. اسے تھوڑا عجیب لگا، مگر اس وقت اس نے اس خواب کو سیریس نہیں لیا. اگلی رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا، لیکن اب وہ عورت بہت غصے میں لگ رہی تھی. اب وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرا نیل پینٹ چوری کیا ہے اور اس کی تمہیں سزا ملے گی. علیشہ ڈر کر اٹھ گئی. اب اس نے اس نیل پینٹ کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن نیل پینٹ تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اسی نیل پینٹ میں ہی کچھ گڑبڑ ہے. لیکن جو ہی اس نے نیل پینٹ اتارنے کی کوشش کی، وہ بدرو خواب کی بجائے اب حقیقت میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. علیشہ بہت ڈر گئی تھی. اس نے اپنی دوست ندا کو بلا لیا اور اس نیل پینٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیب ڈھونڈنے لگے. انہوں نے اس نیل پینٹ کو جلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جو بھی کرتے وہ بدرو اور زیادہ طاقتور ہو جاتی. جب انہوں نے اس نیل پینٹ کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا تو وہ بدرو خود بخود آگ میں جلنے لگی اور اس نیل پینٹ کے جلتے ہی وہ بھی جل کر خاک ہو گئی. علیشہ کو اینٹیک چیزوں سے ہی ڈر لگنے لگا اور اس حادثے کے بعد اس نے کبھی بھی اینٹیک شاپ کا رخ نہیں کیا.